السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ کائنات کا ایک اٹل قانون ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر مادی چیز کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جب ایک انسان قبر کی آغوش میں جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت، پوست اور سخت سے سخت ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا مائکرو چپ، ایک ایسا تخلیقی بیج موجود ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی؟ اسے نہ مٹی گلا سکتی ہے، نہ سمندر کا پانی حل کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہزاروں ڈگری درجہ حرارت کی آگ اسے راکھ بنا سکتی ہے۔ اسے حدیث نبوی میں عجب الذنب کہا گیا اور جدید سائنس اسے کاکسکس ٹیلبون کہتی ہے۔ آج ہم نیورو سائنس، ایمبریولوجی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس ہڈی کا وہ پوسٹ مارٹم کریں گے جس نے جدید سائنسدانوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بات شروع کرتے ہیں اس دور سے جب خودبین مائکروسکوپ کا نام و نشان نہ تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک ایسی بات فرمائی جو اس وقت کی عقل سے بالاتر تھی۔ حدیث کا حوالہ صحیح بخاری 4814 اور صحیح مسلم 2955 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ابن آدم کا تمام جسم مٹی کھا جاتی ہے، گل جاتا ہے، سوائے عجب الذنب کے۔ اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے قیامت کے دن دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ غور کیجئے، اس مختصر سے جملے میں 3 بڑے سائنسی دعوے کیے گئے ہیں۔ یہ ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی، بایولوجیکل۔ انسان کی پہلی تخلیق اسی سے ہوئی، پرائمری کریشن۔ دوبارہ زندہ ہونا اسی ہڈی سے ممکن ہوگا، ریکنسٹرکشن۔ آئیے اب دور جدید کی لیبارٹری میں چلتے ہیں۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے تو وہ محض ایک خلیہ، سیل ہوتا ہے، لیکن حمل کے تقریباً 15 دن ایک انتہائی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سائنسی تشریح ایمبریولوجی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ 15ویں دن جنین ایمبریو کے اندر ایک لکیر ظاہر ہوتی ہے جسے پریمیٹو سٹریک کہا جاتا ہے۔ یہ لکیر دراصل انسان کا ماسٹر پلان ہے۔ اسی لکیر سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کا دایاں حصہ کون سا ہوگا، بایاں کون سا، سر کہاں بنے گا اور پیر کہاں۔ اس لکیر کے بننے کے بعد انسان کا اعصابی نظام، نروس سسٹم بنتا ہے، اور جیسے ہی بچہ مکمل ہو جاتا ہے یہ لکیر سکڑ کر ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخری مہرے میں چھپ جاتی ہے۔ اسی کو سائنس کاکسکس کہتی ہے، یعنی اب کا پورا وجود اسی ایک لکیر کی مرہون منت ہے۔ اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ 1935 میں آتا ہے جب جرمن سائنسدان ہان اسپیمین کو اس کی تحقیق پر نوبل انعام دیا گیا۔ اس نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے عجب الذنب کی حقانیت پر مہر لگا دی۔ تجربہ اسپیمین نے اس پریمیٹو سٹریک کو نکالا اور اسے شدید حالات سے گزارا۔ اس نے اسے پیسا، اسے ابالا اور اسے اتنے درجہ حرارت پر جلایا کہ ہڈی بھی پگھل جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس کے اندر کی زندگی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب اس نے اس پیسے ہوئے اور جلے ہوئے مادے کو دوسرے جنین کے خلیات میں داخل کیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس مردہ مادے نے وہاں بھی ایک نیا اعصابی نظام اور ایک نئی زندگی بنانا شروع کر دی۔ اس نے ثابت کیا کہ اس ہڈی کے اندر ایک ایسا آرگنائزر موجود ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حال ہی میں چینی سائنسدانوں نے ہڈیوں پر ریسرچ کرتے ہوئے انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے اس آخری حصے کو بدترین تیزاب، اسٹرانگسٹ ایسڈز، بجلی کے جھٹکوں اور تابکاری ریڈیشن کے درمیان رکھا۔ نتائج نے ایک بار پھر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام خلیات مر گئے، تمام ڈی این اے تباہ ہو گئے، لیکن عجب الذنب کے اس مخصوص حصے کے اندر موجود تخلیقی جوہر کو وہ ختم نہ کر سکے۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ مٹی اسے نہیں کھا سکتی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہڈیاں تو مٹی ہو چکی ہوں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ سائنسی جواب آج کی سائنس ہمیں کلوننگ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی جاندار کا صرف ایک ایکٹیو ڈی این اے موجود ہو تو لیبارٹری میں اس کا پورا جسم دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجب الذنب کو ایک بلیک باکس کی طرح بنایا ہے جس میں آپ کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا
اور آسمان سے بارش ہوگی تو اسی ہڈی سے انسان ایسے اگیں گے جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں۔ یہ محض کوئی مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے جس کی بنیادیں اب دریافت ہو رہی ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اس کی اصل حقیقت ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا مہرہ ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ جس ہڈی سے ہم بنے اسی ہڈی سے ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوستو، وزڈم ہورائزن کی یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں سائنس کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہمارے نبی کی سچائی شروع ہوتی ہے۔ کیا آپ کو اس معجزے کے بارے میں پہلے علم تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی سائنسی معجزات پر مزید ویڈیوز بنائیں تو اس ویڈیو کو 50,000 لائکس تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی دستاویزی فلم میں۔ اللہ حافظ۔